السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حکیم الامت مجدد الملت علامہ تھانوی قدس سرہ کی ایک انتہائی پرلطف اور علمی لطیفہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید قوی ہے کہ آپ سبھی حضرات دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے میرے دوستو، حکیم الامت رحمہ اللہ نے اپنی ملحوظات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر جلسے میں دو مولانا صاحب کو بلایا گیا۔ ان میں سے ایک مولانا صاحب کا تعلق دہلی سے تھا اور دوسری مولانا صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا، اور پوسٹر پر دونوں کے نام بالکل بڑے لفظوں کے اندر لکھا گیا ہے، اور اس کے شروع میں مختلف القابات سے ان کو ملقب کیا گیا ہے، مختلف القاب ان کے سامنے پیوست کیا گیا ہے، جیسا کہ عمومی طور پر ہوتا ہے۔ خیر، تو ان میں سے جو مولانا دہلی سے تشریف لائے تھے تو ان کے نام کے سامنے ایک لقب یہ بھی تھا کہ فخر دہلی حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دوسری مولانا جو پنجاب سے تشریف لائے تھے ان کی بھی ان تمام القابات میں سے ایک لقب یہ بھی تھا کہ شیر پنجاب حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ خیر، دونوں حضرات اسٹیج میں تشریف لے آئے، جلسے میں ان دونوں کی تشریف آوری ہوئی، ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے گفت و شنید ہوتے رہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہی۔ اسی کے درمیان وہ ایک جو مولانا دہلی سے تشریف لائے تھے وہ مزاحن کہنے لگے کہ حضرت والا آپ کے سامنے ماشاءاللہ مختلف القابات سے آپ کو نوازا گیا، انہی میں سے ایک لقب جو ہے آپ کا جو ہے وہ شیر پنجاب لگایا گیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو حضرت مزاحنوں کہنے لگے حضرت اگر شیر پنجاب میں سے جو یا ہے، شیر میں جو یا ہے، اس یا کو ہٹا دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا ہٹا دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ شر پنجاب، یعنی پنجاب کا شر، شر برائی کے معنی میں آتا ہے۔ خیر، تو مزاحیہ طور پر ان کو کہنے لگا، تو وہ بھی مولانا صاحب تھے، صاحب علم و کمال تھے، وہ بھی جواباً کہنے لگے، مزاحیہ طور پر وہ بھی جواب دینے لگے حضرت ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ آپ کے سامنے تو بھی مختلف القابات ہیں، انہی لقب میں سے ایک جو ہے فخر دہلی ہے، تو فخر دہلی میں سے اگر فا کو ہٹا دیا جائے کتنا اچھا ہوتا ہے، یعنی مطلب ہو جائے خر دہلی، اور خر کہتے ہیں فارسی لفظ میں گدھا کو، مطلب دہلی کا گدھا۔ خیر، تو یہ دونوں مطلب مزاحیہ طور پر کہنے لگے۔ اسی دوران جو ایک صاحب علم و کمال تشریف فرماتے وہ فوراً کہنے لگے حضرت ایک کام کیجئے، نہ آپ یا ہٹائیں اور نہ یا آپ فا ہٹائیں، آپ ایک کام یہ کر لیجئے کہ بھائی آپ شیر میں جو ہے شیر کی جو یا ہے ان کو آپ ان مولانا صاحب کو دے دیجئے، تاکہ یہ ہو جائے کہ یہ جو خر ہے تو خر کے بیچ میں وہ یا لگا دے تاکہ وہ خیر کا پا سکے، یعنی وہ یا ہٹائے نہیں، سمجھ آئی؟ اس کو جو خر کے جگہ پر اس کے بیچ میں یا کے بیچ میں لگا دیے تو خیر ہو جائے گا، اس کا مطلب خیر پا سکے گا۔ اور آپ یہ کام کر دیجئے کہ فخر کی جو فا ہے وہ آپ لے لیجئے، اس سے کیا ہوگا تاکہ شر کی جو ہے آگے لگا کر آپ شرف حاصل کر سکیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی شر کے آگے فا جب آپ لگا دیں گے تو شرف ہو جائے گا، اور آپ اپنے فا جب ان کو دے دیں گے، یعنی سمجھ میں آ رہی، تو وہ بھی خیر حاصل کر لے گا، آپ بھی شرف حاصل کر لیں گے۔ تو کہنے کا مطلب حضرت فرماتے آخر میں کہ لفظ کا استعمال کے اندر اتنی مفہوم کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اب بتائیے اس لفظ کو یہاں لگانے سے کیا مفہوم ہو گیا، شر سے شر سے شرف ہو گیا، اور یا خر کے بجائے یا جب لگا دیا تو خیر ہو گیا، تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ خیر، تو وہ ہو گیا شرف والا اور یہ ہو گیا خیر والا، نہ ہی خرے دہلی رہا اور نہ ہی شر پنجاب رہا۔ خیر، اللہ رب العالمین ہم سب کو اعلیٰ علم نصیب عطا فرمائیں اور علم کے اندر گہرائی اور عمیقی نصیب عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔